السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ سب کو میرے یوٹیوب چینل کی اسلامک سیریز میں خوش آمدید۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت اویس قرنی کو جنت کے دروازے پر کیوں روک لیا جائے گا؟ براہ کرم اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے، کیونکہ اس ویڈیو کے اندر آپ کو ایک ایسی چیز کے بارے میں بتایا جائے گا جس پر عمل کر کے یقیناً میں اور آپ بھی جنت کے حقدار ٹھہر سکتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے تو اویس قرنی کو جنت کے دروازے پر روک لیا جائے گا۔ حضرت اویس قرنی کون ہے؟ اویس آپ کا اصل نام تھا۔ آپ عامر کے بیٹے ہیں اور مراد آپ کا قبیلہ ہے، جبکہ قرن اس قبیلے کی ایک شاخ ہے اور یمن ان کی رہائش گاہ تھی۔ حضرت اویس نے اپنی والدہ کی حد درجہ خدمت کی اور ان کی خدمت کے چرچے آسمانوں تک پہنچے۔ حضرت اویس قرنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کبھی حاضر نہیں ہو سکے۔ جبرائیل علیہ السلام ایک دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے اور ان کو حضرت اویس قرنی کے بارے میں آگاہ کیا۔ چونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ رہے تھے کہ آئندہ آنے والی نسلیں اپنی ماؤں کے ساتھ کیسا سلوک کریں گی، اس لیے ایک سائل نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مجھے نہیں معلوم کہ کب آئے گی۔ تو سائل نے کہا کہ کوئی نشانی تو بتا دیں۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جب اولاد اپنی ماں کو ذلیل کرے گی تو قیامت آئے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ تمہارے زمانے میں ایک شخص ہوگا جس کا نام ہوگا اویس بن عامر۔ قد اس کا درمیانہ ہوگا، رنگ اس کا کالا ہوگا، جسم پر ایک سفید داغ ہوگا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کا حلیہ ایسے بیان کیا جیسے سامنے دیکھ رہے ہوں، اور جب وہ آئے گا تو تم دونوں اس سے دعا کروانا۔ حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اویس قرنی کی دعا کی ضرورت آخر کیوں تھی؟ دراصل یہ امت کو پیغام پہنچانے کے لیے ہے کہ ماں کا کیا مقام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو گئے اور سوچنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم اویس سے دعا کروائیں؟ تو حضور نے فرمایا، عمر، علی، اویس نے ماں کی خدمت اس طرح کی ہے کہ جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو کبھی خالی نہیں جانے دیتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال خلیفہ رہے، 10 سال حج کیا، لیکن انہیں اویس نہ ملے۔ ایک دن سارے حاجیوں کو اکٹھا کر لیا اور کہا کہ تمام حاجی کھڑے ہو جاؤ۔ آپ کے حکم پر تمام حاجی کھڑے ہو گئے۔ پھر کہا کہ سب بیٹھ جاؤ، صرف یمن والے کھڑے رہو، تو سب بیٹھ گئے اور یمن والے کھڑے رہے۔ پھر کہا کہ یمن والے سارے بیٹھ جاؤ، صرف مراد قبیلہ کھڑا رہے، اور پھر کہا مراد والے سب بیٹھ جاؤ، صرف قرن والے کھڑے رہو، تو مراد قبیلے والے بیٹھ گئے۔ صرف ایک آدمی بچا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم قرنی ہو؟ تو اس شخص نے کہا کہ ہاں میں قرنی ہوں۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ اویس کو جانتے ہو؟ تو اس شخص نے کہا کہ ہاں میں جانتا ہوں، میرے بھائی کا بیٹا ہے، میرا سگا بھتیجا ہے، اس کا دماغ ٹھیک نہیں ہے، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ مجھے تو تیرا دماغ درست نہیں لگ رہا۔ آپ نے پوچھا کدھر ہے؟ تو اس نے کہا کہ آیا ہوا ہے۔ پوچھا کہاں گیا ہے اویس؟ تو اس نے کہا کہ وہ عرفات گیا ہے، اونٹ چرا رہا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی کو اپنے ساتھ لیا اور عرفات کی جانب دوڑ لگا دی۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ اویس قرنی درخت کے نیچے نماز پڑھ رہے ہیں اور اونٹ چاروں طرف چر رہے ہیں، اور یہ آ کر بیٹھ گئے اور اویس قرنی کی نماز ختم ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ جب حضرت اویس نے محسوس کیا کہ 2 آدمی آ گئے ہیں تو انہوں نے اپنی نماز کو مختصر کر دیا۔ اسلام پھیرا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کون ہو بھائی؟ تو کہا جی میں مزدور ہوں۔ اسے خبر نہیں تھی کہ یہ دونوں صاحبین کون ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تیرا نام کیا ہے؟ تو اویس قرنی ہے۔ تو اویس قرنی نے کہا کہ میرا نام عبداللہ ہے، میں تو اللہ کا بندہ ہوں۔ حضرت عمر نے کہا کہ سارے ہی اللہ کے بندے ہیں، تیری ماں نے تیرا نام کیا رکھا ہے؟ تو حضرت اویس نے کہا کہ آپ کون ہیں میری پوچھ گچھ کرنے والے؟ ان کا یہ کہنا تھا کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اویس یہ امیر المومنین عمر بن خطاب ہیں اور میں ہوں علی ابن ابی طالب۔ حضرت اویس کا یہ سننا تھا کہ ڈر کے مارے کانپنے لگے۔ کہا کہ جی میں معافی چاہتا ہوں، میں تو آپ کو پہچانتا ہی نہیں تھا، میں تو یہاں پہلی دفعہ آیا ہوں۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ کیا تم ہی اویس ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں ہی اویس ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاتھ اٹھا
اور ہم دونوں کے لیے دعا کر۔ وہ رونے لگے اور کہا کہ میں دعا کروں؟ آپ لوگ تو سردار ہیں اور میں نوکر ہوں آپ کا، اور آپ لوگوں کے لیے میں کیسے دعا کر سکتا ہوں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تم کو اویس ملے تو اس سے اپنے لیے دعا کروانا۔ عمر اور علی جیسی ہستیوں کے لیے حضرت اویس کے ہاتھ اٹھوائے گئے۔ کس لیے؟ کیا اس کے پیچھے جہاد ہے؟ کیا اس کے پیچھے تبلیغ ہے؟ کیا اس کے پیچھے تصوف اور فلسفہ ہے؟ جی نہیں، اس کے پیچھے یقیناً ماں کی خدمت ہے۔ جب لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے تو حضرت اویس قرنی بھی چلیں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی ذات فرمائے گی کہ باقیوں کو جانے دو اور اویس کو روک لو۔ اس وقت حضرت اویس قرنی پریشان ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ اے اللہ، آپ نے مجھے دروازے پر کیوں روک لیا؟ تو مجھ سے اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ پیچھے دیکھو۔ جب پیچھے دیکھیں گے تو پیچھے کروڑوں اربوں کی تعداد میں جہنمی لوگ کھڑے ہوں گے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اویس، تیری ایک نیکی نے مجھے بہت خوش کیا ہے، اور وہ ہے ماں کی خدمت۔ تو انگلی کا اشارہ کر کے جدھر جدھر تیری انگلی پھرتی چلی جائے گی، میں تیرے طفیل ان تمام لوگوں کو جنت میں داخل کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہے ماں کی خدمت میں عظمت۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ بھی ہمیں اپنی ماؤں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی ماؤں کی خدمت کے سلسلے میں اور اس کے سلے میں اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ ایک نئی اسلامک سیریز کی ویڈیو تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔